موضوع آج ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ شوہر کی، اسلام کی نگاہ میں شوہر کی اطاعت ہے، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ کی، جو کہ سماجی امور کی ماہر ہیں اور جنہوں نے گھرانہ کے مختلف پروگرام بھی کیے ہیں. تو آئیے انہیں سلام اور تعزیت کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ. آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے اس پرحزن اور پرملل موقع پر اپنے تمام ناظرین کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کو اس پروگرام میں خوش آمد کہتے ہیں. جیسا کہ خود ہمارے جو پروگرام کا جو آج موضوع ہے وہ اسلام کی نظر میں شوہر کی اطاعت ہے، تو سب سے پہلا میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ خود اس اطاعت کا کیا معنی ہے، اور اسلام کی نگاہ میں یہ اطاعت کی کیا معنی ہے کہ جو خود اسلام نے کہا کہ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، تو اطاعت کی کیا معنی ہے اور اطاعت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور فرزند رسول کی شہادت کے اوپر تعزیت اور تسلیت عرض کرتی ہوں. جیسے کہ آج ہمارا موضوع اسلام میں شوہر کی اطاعت کے بارے میں ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا موضوع بہت اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ اگر اس موضوع کی حقیقت کو جان لیا جائے تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو سکتی ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلام کی نگاہ میں جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کیا اہمیت رکھتی ہے یا اسلام کی نگاہ کیا ہے، تو اگر اس کے بارے میں صرف اگر ایک رسول خدا کی حدیث کو بیان کر دوں تو اس کے بعد تمام مفہوم جو ہے ہم پر واضح ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں شوہر کی اطاعت کیا اہمیت رکھتی ہے. کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو اب یہ حدیث ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے وہ بالکل واضح ہے، کیونکہ دیکھیں سجدہ کیا ہے، سجدہ جو ہے وہ اطاعت کی آخری منزل ہے، سجدہ بندگی کی آخری منزل ہے. کہ جب انسان سجدے میں سر کو رکھ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ خدا کو اپنا بندہ بہت پسند ہے. تو اب جو اطاعت کی آخری منزل ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ بیویوں سے کہا گیا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو تم سے کہا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. اور پھر وہی بات کہ جو ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ میاں اور بیوی جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں اور جو چلنے کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں، کیونکہ زندگی کی گاڑی انہی دو پہیوں کی محتاج ہے. اور اس کے جو مسافر ہیں یعنی جو بچے ہیں جو اس کے مسافر ہیں، ہماری اولاد، انہیں ہمیں کسی منزل تک پہنچانا ہے. تو اب جب تک یہ دونوں ویل ساتھ ساتھ چلتے رہے زندگی کی گاڑی جو ہے وہ کسی منزل تک پہنچ جائے گی، خوشی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی. لیکن جہاں کسی ایک ویل میں پرابلم ہوئی وہاں زندگی کی گاڑی سٹاپ ہو جائے گی. تو اب ہمیں اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ لے کر چلنا ہے اور وہ انہی دو پہیوں کی محتاج ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس مثال کو اس طرح بیان کریں کہ ایک ٹریفک قوانین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ٹریفک کے قوانین ہیں جب تک ان کا خیال رکھا جاتا ہے تو ٹریفک ٹھیک طرح سے رواں دواں رہے گا، نہ حادثات پیش آتے ہیں نہ مشکلات پیش آتی ہیں. تو اب اسلام نے جو قوانین اس زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بتائے ہیں کہ زندگی کی گاڑی کن قوانین کے تحت چلے گی، کیونکہ اسلام نے دونوں طرف سے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی دونوں طرف سے قوانین بتائے، اصول بتائے کہ ان کے تحت اپنی زندگی کو گزارو. تو اب کیونکہ آج بیوی کے بارے میں بیان کرنے کہ بیوی کس طرح سے شوہر کی اطاعت کرے، تو اگر بیوی نے اسلام کے ان قوانین کا، ان اصولوں کا خیال رکھا جو اسلام نے بتائے ہیں تو زندگی کی گاڑی کامیابی کے ساتھ چلتی رہے گی. کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت اور مکمل دین ہے کہ جو ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی جو ہے قوانین کو بتاتا ہے. تو یہ جو اتنا اہم موضوع ہے کہ اسلام میں شوہر کی اطاعت کیا اہمیت رکھتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی اسلام نے قوانین بتائے. تو اب اگر کوئی عورت، کوئی بیوی ان قوانین کا خیال رکھتی ہے تو وہ کم سے کم مشکلات کا شکار ہوگی، اس کی زندگی خوبصورتی کے ساتھ گزرتی چلی جائے گی، مگر یہ کہ وہ اسلامی قوانین کا خیال رکھے. جی محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، بہت ہی اچھی آپ نے بات ابھی جو ہے بیان کی کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں، کہ واقعاً اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آئیں تو یہ جو ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آئے گا اور اس میں کوئی بھی کشیدگی اور جو ہے ہمیں وہ اس طرح کا اختلاف نظر نہیں آتا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ خدا وند متعال، رسول خدا نے فرمایا کہ اگر خدا وند متعال مثلا اپنے خدا کے بعد اگر کسی
کسی دوسرے کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو خداوند متعال جو ہے وہ بیوی کو یہ کہتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے. تو میرا آپ سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ خود سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام کی نگاہ میں اور اس کی اطاعت کتنی زیادہ ضروری ہے. تو خود اسلام کی نگاہ سے جو ہے وہ شوہر بیوی پر کیا حقوق رکھتا ہے, شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے, سب سے پہلے آپ اسے واضح کرتی ہوئی چلیں. کیونکہ جب ہم اس بات کو واضح کر دیں گے تو دوسرے موضوع ہمارے کھلتے چلے جائیں گے دوسری باتیں. تو کیونکہ اس بات کے لیے بھی ہم رسول خدا کی حدیث کا ہی سہارا لیتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بیوی پر کیا حق رکھتا ہے, یہ بیوی کے کیا فرائض ہیں اس کے مقابلے میں کہ وہ شوہر کے فرائض کو ادا کرے. پہلی چیز جس کو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں, کہا کہ شوہر کا پہلا حق بیوی کے اوپر یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے, اس کی فرما برداری کرے, یعنی اس کی نافرمانی نہ کرے. اور دوسری چیز رسول خدا نے فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. اور حتیٰ اتنا یعنی اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے اس موضوع کے اوپر کہ بیوی کا بغیر اجازت جو ہے گھر سے باہر نکلنا, کہا کہ اگر کسی عورت نے اس کی خلاف ورزی کی, یعنی وہ بغیر اجازت کے, شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکل گئی, تو یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ وہ عورت جب تک اپنے گھر میں پلٹ نہ آئے اس وقت تک کہا کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. یعنی یہ موضوع اتنا اہم ہے. پھر کہا کہ تیسرا حق جو ہے شوہر کا بیوی کے اوپر یہ ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ دے. پھر کہا چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ صدقہ دینا یا مستحب روزہ رکھنا جو ہے وہ نیک عمل ہے, ایک نیک کام ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے انسان انجام دیتا ہے, لیکن بیوی کو اس کام سے بھی روک دیا گیا کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو تم اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں دے سکتی, تم مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی. تو جو نیک عمل یعنی اگر عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کام کو انجام دیا تو کہا یہ عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اب ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر شوہر کی اطاعت پر اہمیت دیتا ہے کہ حتیٰ کہا نیک کام بھی اگر کوئی انجام دینا ہے تو تمہارے شوہر کا حق ہے یہ تم پر کہ پہلے تم اس سے اجازت لو پھر کسی نیک کام کو انجام دو. جی, یعنی بغیر شوہر کی اجازت کے حتیٰ ایک عورت جو ہے وہ مستحب کاموں کو بھی وہ انجام نہیں دے سکتی. اگر اس کا شوہر راضی نہیں ہے تو وہ صدقہ دینا یا جو ہے مستحب دوسرے جو امور ہیں جی وہ اسے انجام نہیں دے سکتی ہے. تو اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے تو خود اس اطاعت کی جو ہے خدا کی نظر میں کیا اجر و ثواب ہے, کیا پاداش, اور خدا نے متعال سے کیا جزا دے گا, اس کے بارے میں آپ مزید روشنی ڈالیں. آپ کا سوال ہے اس لحاظ سے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان جو ہے وہ منافع پسند ہے, فائدے کے پیچھے جاتا ہے, یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی ایسے کام کو انجام نہیں دے گا کہ جس میں اسے منافع نظر نہیں آ رہا ہو, جس میں اسے فائدہ نظر نہیں آ رہا ہو. اگر وہ دیکھے گا کہ اس کام میں مجھے نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس کام سے کنارہ کشی کر لے گا, دوری اختیار کر لے گا کہ اس کام میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جس کام کا فائدہ انسان کو دکھا دیا جائے, جس کام کا سود انسان کو دکھا دیا جائے کہ اس میں کتنا منافع ہے, تو انسان اس کام کو جذبے کے ساتھ, شوق کے ساتھ انجام دے گا. تو اب یہ جو بات ہے کہ اگر عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اسلام نے اس کے لیے کیا جزا رکھی, اسلام اس کو کیا پاداش دے گا. کیونکہ خود یہ چیز جو ہے کوئی بری چیز نہیں کہ انسان جو ہے منافع پسند ہو, کوئی بری بات نہیں ہے, اس لیے کہ خود اسلام نے جو ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں انسان کو منافع دکھایا. کیونکہ کہا کہ اگر نماز پڑھو گے تو تمہیں فلاں ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے تو خدا نے کہا میں خود جزا دوں گا, یا یہ کہ اگر عورت پردہ کرے تو اس کا کتنا ثواب ہے, کیا اجر ہے. اسلام نے سب چیز کے بارے میں ثواب کو بتایا تاکہ نئے جذبے کے ساتھ جو ہے انسان اس کام کو انجام دے. تو اب جس طرح سے شوہر کی اطاعت ہے تو یہ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ جو اتنا اہم موضوع ہو اور اس کے لیے خدا نے کوئی اجر و ثواب, کوئی پاداش جو ہے عورت کے لیے نہ رکھا ہو. حتیٰ کہا کہ میں یہاں پر حدیث کو بیان کروں کہ کہا عورت کا چھوٹا سا کام کہ جو وہ اپنے شوہر کے لیے انجام دیتی ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے, اس کی کتنی پاداش ہے. کہ حتیٰ کہا حدیث ہے, کہا کہ اگر عورت اپنے شوہر کو پانی پلائے تو کہا اس پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت اتنا ثواب حاصل کرتی ہے کہ اس کی وہ 1 سال کی اس عبادت سے یہ عمل بہتر ہے کہ وہ پورا سال روزے رکھے, اور کہا کہ پورا سال جو ہے وہ ہر رات میں پوری رات جاگ کر عبادت کرے. تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے شوہر کو پانی پلانا, لیکن اس کا اتنا اجر و ثواب اور اتنی پاداش. اور جس طرح سے ہم نے پچھلے سوال میں بتایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, تو خود اس عمل میں خدا نے کتنا ثواب رکھا, کیا اجر رکھا کہ ہم اس کو بھی رسول خدا کے دور میں دیکھتے ہیں. کہا کہ ایک شوہر جو تھا وہ سفر پر جا رہا تھا اور اپنی بیوی سے یہ کہہ کے گیا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر نہیں نکلنا.
تو کہا کہ جب اس کا شوہر سفر پر چلا گیا تو اسے اپنے باپ کے بیمار ہونے کی خبر ملی، اور اس کے بعد کہ جب اس نے رسول خدا کو پیغام بھجوایا کہ کیا میں اپنے باپ کو دیکھ آؤں جا کر، تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تمہارا شوہر سفر سے پلٹ کر نہیں آ جاتا تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ کہا اس کے باپ کی بیماری جو ہے وہ شدید ہو گئی، پھر رسول خدا کے پاس پیغام بھجوایا، کہا نہیں، اس لیے کہ جب تک تمہارے شوہر نہ آ جائے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو۔ حتیٰ کہا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ مر گیا، پھر اس نے اپنے رسول خدا کو پیغام بھجوایا کہ کیا میں اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہو جاؤں، تو اس وقت بھی رسول خدا نے کہا نہیں، جب تک تمہارا شوہر واپس نہ آ جائے اس کی اطاعت کرو۔ اور کہا جب اس کے باپ کو دفنا دیا گیا تو رسول خدا نے اس عورت کو یہ پیغام بھجوایا کہ تمہارا یہ عمل کہ جو تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے اس کے بدلے میں کیا ملا ہے؟ کہا کہ خدا نے تمہیں اور تمہارے باپ کو بخش دیا۔ یعنی کتنا انسان کو اخروی فائدہ کتنا ہے، آخرت کا فائدہ کتنا ہے اگر شوہر کی اطاعت کر رہا ہے، کری اگر کسی عورت نے، تو خدا نے کس قدر اجر و پاداش جو ہے وہ اس عورت کے لیے رکھی ہے۔ بہت خوبصورت محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، بہت ہی اچھی روایت آپ نے بیان کی ہے۔ آئیے یہاں پر ایک ٹیلی فون کال ہے، آئیے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے جو ہے یہ کیا سوال ہم سے کر رہی ہیں۔ ہاں ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگا جی۔ آپ کا نام؟ میرا نام ہے رخسانہ۔ جی آپ محترمہ رخسانہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگا، اس لیے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اسلام نے عورت کے لیے اطاعت کی حدودوں کو معین کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ محترمہ رخسانہ اختر صاحبہ۔ کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، تو کیا اسلام نے عورت کے لیے جو ہے ان حدود کو معین کیا ہے، اس اطاعت کے حدود کو معین کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور ہمارے معاشرے کا ایسا سوال کہ بہت زیادہ پیش آتا ہے جی، کہ جو ہے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ عورت کو محدود چیزوں میں اطاعت کے لیے کہا گیا ہے، کہ مثلا عورت پر واجب نہیں کہ وہ گھر کے کام کرے، عورت پر واجب نہیں کہ وہ کھانا پکائے، عورت پر واجب نہیں، یعنی اس طرح کی مختلف باتوں کے ذریعے سے کہا گیا کہ عورت کی جو اطاعت کی حدیں ہیں وہ یعنی ایک محدود دائرے میں ہیں۔ تو اب یہ جو سوال ہے، ٹھیک ہے، ہم یعنی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ اطاعت کی حدوں کو محدود کیا، کس حوالے سے کہ ہم دیکھیں کہ واجب اور حرام کام، یعنی اگر شوہر کسی واجب کام سے عورت کو روک رہا ہے تو یا کسی حرام کام میں مبتلا ہونے کو کہہ رہا ہے تو یہاں عورت کو اختیار دیا گیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو باتیں ہیں کہ اسلام نے عورت کی حدود کو معین کیا، ٹھیک ہے، اسلام نے ایک طرف شوہر سے کہا، یعنی شوہر کے فرائض میں ان چیزوں کو شامل کر دیا کہ وہ عورت کی توانائی سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لے، اس کو گھر کی خدمت پر مجبور نہ کرے، یہ تمام باتیں شوہر کے لیے بیان کی گئی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پورے دین اسلام میں کہیں پر بھی عورت سے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے وہ گھر کے کاموں کو انجام نہیں دو، کہیں ہم پورے اسلام میں نہیں دیکھتے۔ حتیٰ ہمیں جتنی احادیث، جتنی روایات ملتی ہیں وہ اسی بات کے بارے میں ملتی ہیں کہ گھر کے کاموں کو انجام دیا جائے، عورت کے گھر کے کام کرنے میں کس قدر، جس کو بیان کیا گیا اجر و ثواب کو رکھا کہ تم اس کے گھر کے کاموں کو انجام دو، تم حتیٰ اس کے گھر کی چیزوں کا خیال رکھو، اس کے بچوں کی بہترین تربیت کرو۔ بات یہ آتی ہے کہ عورت پر واجب نہیں ہے۔ دیکھیں، واجب چیز اگر عورت پر ان چیزوں کو واجب کر دیا جاتا تو اس سے کیا ہوتا کہ عورت مجبور، یعنی اس اجبار ہو جاتا، مجبور ہوتی کہ وہ اسے ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ کیونکہ شادی کے بعد کی زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے، بہت یعنی شیرنی کے ساتھ ہے اس زندگی کا آغاز۔ تو اگر اسلام مجبور کر دیتا تو عورت پھر ان کاموں میں اس لذت کے ساتھ ان کاموں کو انجام نہیں دیتی، لگن کے ساتھ خدا نے کیوں اس طرح سے رکھا کہ عورت کو اختیار دیا کہ جب تم ان گھر کے کاموں کو انجام دو تو ایک خوشی کے ساتھ، ایک لذت کے ساتھ کہ تمہارے پاس اختیار ہے اور کس قدر اجر و ثواب ہے، تاکہ زندگی میں جو ہے اختلافات پیش نہ آئے۔ اگر اسی طرح سے، کیونکہ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کے ہر کام کو وہ خدا کی عبادت جو ہے وہ سمجھ کر سکتی ہے، ہر کام کو قربتاً اللہ کر سکتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اسلام نے کتنی تاکید کی، حتیٰ ہمارے فرزند رسول سے حدیث ہے کہ فرمایا کہ جو عورت یعنی نیک عورتوں میں سے ہے ایسی عورت کہ جو گھر کے کاموں کو انجام دے، جو بہترین کھانا پکائے، تو کہا کہ ایسی عورت خدا کے کارندوں میں سے ایک کارندہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث تھی، کہا کہ جناب ام سلمہ نے ایک مرتبہ رسول خدا سے سوال کیا اور پوچھا کہ اگر کوئی عورت شوہر کی خدمت کرتی ہے تو خدا نے اس کے لیے کیا اجر و ثواب رکھا؟ تو رسول خدا نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے کام کرے، فرمایا کہ اگر کوئی ایک چیز اٹھا کر اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیتی ہے تو فرمایا کہ خدا کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے ایسی عورت کے اوپر، اور فرمایا کہ اب جبکہ جو عورت خدا کی رحمت کے سائے میں آ جائے تو کہا خدا اس پر عذاب نہیں کرتا۔ تو اس سے بڑی عورت کے لیے کیا خوش قسمتی ہوگی کہ ہم کہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ
حدوں کو جو ہے وہ کم کر دیا ہے، محدود ہیں ہمارے پاس اطاعت کی چیزیں. یعنی اسلام نے تو وہی پہلی بات جس کو شروع میں بیان کیا گیا کہ کہا کہ اگر کسی کو جائز ہوتا ہے کہ سجدہ کیا جائے تو اپنے شوہروں کو کیا جاتا. تو اس سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ. ناظرین، ہماری یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی، جائیے گا نہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.